نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد صلاة
اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعدام یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام ماں و بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا اور رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک میں جمع ہونا، یہ سعادت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمانا اور اس میں بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کمزور ہے اور اس کی کمزوری کا احساس اور اندازہ اس وقت لگایا جاتا ہے کہ جب وہ پریشان ہو، تکلیف میں ہو، دکھ میں ہو، بیماری میں ہو، اس وقت معلوم چلتا ہے کہ بندہ کتنا کمزور ہے اور کتنا مضبوط ہے۔ لیکن جتنے سے بڑا بھی مضبوط ہو، کتنا ہی اپنے آپ کو طاقتور کہلوانے والا ہو، اپنے آپ کو بہت بہادر کہلوانے والا ہو، نڈر کہلانے والا ہو، لیکن جب پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے تو اس کی ساری مضبوطی اور ساری ہمت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور پھر یہ کمزوری کی، نکاہت کی، مجبوری کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر ہر بندہ، ہر شخص پریشان ہے۔ اس کی پریشانی کی کیفیت الگ ہو سکتی ہے، اس کی نوعیت الگ ہو سکتی ہے، اس کی شکل الگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے ہر بندہ پریشان ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جسے اللہ رب العالمین نے کنگال رکھا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ بعض دفعہ انسان ظاہری چیز کو دیکھ کے رب کا ناشکرا بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو مجھے رب نے کچھ نہیں دیا اور سامنے والے کو اتنا دیا ہے۔ قبر کا حال خدا محترم بھائیوں خدا جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پریشانیاں آج بھی ہیں، آج سے پہلے بھی تھیں۔ پچھلی اقواموں کے اندر، پچھلے لوگوں کے اندر جو پریشانیوں کی صورت تھی، جو کیفیت تھی، آج کل کی پریشانیاں محترم بھائیوں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں ہوا کرتی ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آگے اپنے دکھ، اپنی پریشانی، اپنی مصیبتیں ذکر کرنے لگے۔ آپ
ہر صحابی کی پریشانی، ہر صحابی کی تکلیف، ہر صحابی کا دکھ سنا۔ سننے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اطمینان دلایا، ان کے ایمان کو مضبوط بنایا، اور ان کے ساتھ پچھلے اقوام کے، پچھلے لوگوں کے حالات بیان کیے۔ توجہ رکھیے گا، صحابہ اللہ العالمین کی افضل ترین مخلوق ہوا کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں ان کی شان و فضائل بیان فرمائے۔ ایک ایک کر کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اپنی دکھڑا، اپنی پریشانی سناتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی جی بھوک و افلاس کی حالت ہے، اللہ کے نبی جی بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، تنگ دستیوں نے گھیرا ہوا ہے، اپنی پریشانی اور مشکلات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر صحابی پیارے پیغمبر کے سامنے اپنا معاملہ رکھتا چلا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حکمت و دانائی، پہلے آنے والے کا مسئلہ پورا سنتے تھے، اسے بیچ میں نہیں چھوڑتے تھے، اس کے معاملے کو نظر انداز نہیں فرماتے تھے۔ کوئی آپ کے سامنے آپ کا اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے، اگر آپ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مطمئن ہو کے لوٹے، تو پہلے آپ اس کا ساری بات سنیں، سارا مسئلہ سنیں۔ اگر بیچ میں اس کو روک دیں گے تو آپ کے متعلق ذہن بنا لے گا اسے کچھ نہیں آتا، یہ میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو حکمت و دانائی والے تھے، ایک ایک صحابی کا سارا ان کے معاملات سنے، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں سنی۔ نبی علیہ السلام نے سن لینے کے بعد فرمایا میرے پیارے صحابیوں، میرے پیارے صحابیوں، اور تمہیں پچھلی اقوام کی بھی کچھ حالات بتاتا چلو، ان کے واقعات اور ان کی تکلیفوں کا ذکر کرتا چلو۔ اللہ رب العالمین نے مجھ پہ وحی کے ذریعے ان معاملات کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے ایسے ہی مسکراتے ہوئے، ہنستے ہنساتے ہوئے جنتوں میں ڈال دیے جاؤ؟ ایسے کلمہ پڑھا اور ایسے کھایا پیا، گھومے پھرے اور مر گئے اور جنت میں چلے جاؤ گے؟ نا 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 میرے صحابیوں، آؤ اگلی بات سنتے جاؤ۔ فرمایا وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تم پہ ان جیسے حالات و واقعات نہیں آئے، کیسی کیسی تکلیفوں کے ساتھ ان کو آزمایا گیا، کیسی کیسی پریشانیوں کے ساتھ آزمایا گیا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو پریشانیوں نے، تنگیوں نے گھیر لیا، کبھی انہیں دین کے قبول کرنے کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالوں کو نوچا جاتا ہے، ان کے جسموں کو آڑوں کے ساتھ دو ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، کئی کئی ہفتے مہینے بھوک و پیاس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پچھلی قوم، میرے صحابیوں، ابھی تم پہ تو وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پہلے بھائیوں پہ آ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی تکلیفیں دی، آزمائشیں دی۔ فرمایا وَزُلْزِلُوا
زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه اتنی تکلیفیں کہ ہلا ہلا دیے گئے وزلزلوا زلزلے سے نکلا ہے زلزلے کا معنی ہلایا جانا کہ اتنی تکلیفیں آتی تھی کہ اچھے اپنی جگہ پہ ٹھہر نہ پائے ایمان والوں کے اندر انبیاء بھی ٹھہر نہ پائے انبیاء اور ایمان والوں نے پکارنا شروع کر دیا فرمایا متا نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی رسول انبیاء جب یہ کہہ بیٹھے کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی تو اندازہ کیجئے محترم بھائی وہ تکلیف و پریشانی کتنی بڑی ہوگی حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت سب سے زیادہ صابر اور شاکر ہوتی ہے لیکن کسی موڑ پہ کسی جگہ کسی تکلیف کے موقع پر انبیاء کی زبان رسالت سے بھی نکل جائے کہ اللہ تیری مدد کب آئے ایمان والے بھی نبیوں کے ساتھ کہیں کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی تو اندازہ لگائیے کہ وہ تکلیف و پریشانی کتنی بڑی ہوگی یہ وہ حالات ہیں جو پچھلے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے اور پھر اللہ رب العالمین کی مدد وہ تو موقع ڈھونڈتی ہے بہانے ڈھونڈتی ہے اللہ رب العالمین کی مدد کہاں ہے اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب خبردار یہ نہ کہو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد تو بہت نزدیک ہے اللہ کی مدد تو بہت ہی قریب ہے وہ پھر ایسا ہی واقعہ ایسے معاملات اللہ رب العالمین نے قرآن کے دوسرے مقامات پہ بیان فرمائے سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ لگائی جب زکریا علیہ السلام اپنے کام کاج سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنی بھتیجی کی کفالت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھا کہ انواع و اقسام کے مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے پاتے ہیں پوچھا مریم انا لکی ھذا اے مریم یہ پھل جو کوئی نہیں لا سکتا حتیٰ کہ موسم بھی نہیں ہے یہ پھل تیرے پاس کون لایا ہے مریم علیہ السلام رب العالمین کی مدد بیان فرماتے ہوئے فرماتی ہے کہ ہوا من عند اللہ خالو جان یہ اللہ رب العالمین نے بھیجے سبحان اللہ یہ اللہ نے بھیجے کیسے نزدیک ہے اللہ کی مدد کہ اللہ رب العالمین کو وسائل و اسباب کی بھی حاجت نہیں بغیر وسائل کے بغیر اسباب کے اللہ رب العالمین مدد فرمانا چاہے تو مدد فرما دیتا ہے کہا چچا خالو جان یہ اللہ رب العالمین نے بھیجے اور یہ تو آج آپ نے دیکھے ایسے بھکت اللہ رب العالمین روزانہ بھیجتا ہے اور میں کھاتی ہوں یہ ہے اللہ کی مدد اس رب کو چھوڑے ہوئے ہیں جس کی مدد اتنی نزدیک ہے تیرے میرے جیسوں کے اوپر بڑا اعتماد ہے بڑا یقین ہے کہ یہ میری مدد کرے گا وہ میری مدد کرے گا جو زندہ ہے ان سے بھی جو زندہ نہیں ہے ان سے بھی مدد کے جو ہے وہ نظریہ رکھتا ہے
یہ کرنے والے، وہ دھرنے والے، وہ میری مدد کر لیں گے، یہ میری مدد کر دیں گے، اور مدد کے لیے پکارتا بھی۔ دیکھ مریم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے کس موقع پہ مدد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا ان نصر اللہ قریب۔ مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اب مریم علیہ السلام پریشان ہے، اللہ جی لوگ سوال کریں گے، لوگ پوچھ کریں گے، لوگ تان جان کریں گے، اب میرا معاملہ کیا ہوگا؟ آدمی پھر بھی کسی نہ کسی کو جواب دے دیا کرتا ہے، عورت ذات تو پھر شرما کے مر جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مریم آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے، آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ بڑا لمبا واقعہ۔ اب جب بچے کو لے کے قوم میں گئی تو قوم والوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں ایسی تھی۔ معاذ اللہ، یہ تو نے کیا گل کھلایا ہے؟ آج تیرے میرے اوپر بہتان لگ جاتا ہے، کوئی تہمت لگ جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھ پہ ہم پہ لگا دی بات، مجھ پہ بہتان لگا دی، ہم پہ یہ تہمت لگا دی، ہماری برائی بیان کر دی، ہمارے نقائص ہم پہ انگلی اٹھ گئی۔ اللہ اکبر، نبیوں پہ انگلی اٹھی ہے، اللہ کے ولیوں پہ انگلیاں اٹھی ہیں، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ ایک پاکیزہ طاہرہ مطہرہ خاتون کو یہ سننا پڑتا ہے کہ نہ تیری باپ نہ تیرا ماں، تیری ماں تیرا باپ ایسے نہیں تھے کہ جو تو نے گل کھلایا۔ نہ جانے کیسی کیسی باتیں سنی ہوں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے تو لوگ اسے جیتے جی مار دیتے ہیں۔ وہ تو جہالت والے لوگ تھے، ہم میں تو پھر بھی تھوڑا بہت شعور ہے، اس شعور ہو جانے کے بعد بھی ہماری جہالت نہیں بڑی ہوئی۔ وہاں تو شعور تھا ہی نہیں۔ ان حالات اور واقعات میں ایسے معاملات بھی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ فرمایا فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور اس بچے کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس بچے سے ہی پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ پھر آگے سے قوم نے مزید مذاق کا نشانہ بنایا۔ کہا مریم لگتا ہے دماغ بھی تیرا خراب ہو گیا ہے، حواس باختہ ہو گئی ہے، کیا بھلا اتنا چھوٹا سا بچہ، گود والا بچہ بھی کوئی بولا کرتا ہے۔ فاشارت الیہ، پھر مریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھ لو۔ ابھی مریم علیہ السلام کو مزید باتوں کے ساتھ تنگ پہ تنگ کیا جا رہا ہے اور باتیں سنائی جا رہی ہیں، لان تان کیا جا رہا ہے معاذ اللہ۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے ننھے عیسیٰ بول پڑتے ہیں۔ فرمایا قال انی عبد اللہ۔ لوگوں نے دائیں بائیں دیکھا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ نگاہ جب نیچے ڈالی تو دیکھا وہ ننھا بچہ مریم علیہ السلام کی جو گود میں ہے بول رہا ہے۔ بولتے ہوئے جب دیکھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب
الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور اگلی بات بھی سن لو، میں اللہ کے بندے کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ رب العالمین نے کتاب دی ہے۔ یہ چھوٹا بچہ کہتا ہے آتانی الکتاب، مجھے رب العالمین نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ ہے اللہ رب العالمین کی مدد۔ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار لوگوں، اللہ رب العالمین کی مدد کے نظارے کیسے کیسے موقع پر، کیسی کیسی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کی سختیوں سے، فرعون کے عذابات سے ان کی جان چھڑا کے رات ہی رات میں کوچ فرما رہے۔ آگے دیکھا تو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آیا، اب رستہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ قوم والوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ نزلہ برسا دیا۔ کہا موسیٰ اس لیے آپ لے کے آئے ہمیں یہاں پر کہ وہاں تو ہم مرے نہیں ہیں، اب پانی میں غرق ہو کے مر جائیں؟ کیا چاہتے ہیں، کیا ہے آپ؟ یہاں تو کوئی راستہ نہیں، اور آپ کس امید پہ وہاں سے نکلے؟ لیکن ابھی تھوڑی دیر میں فرعون کا لشکر پہنچ جائے گا، پھر ہمارا کام تمام، اب ہم کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، کہا قوم یہ نادان ہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے قوموں کو کہ نادانی کے اندر کتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتی ہیں۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرائیے مت، صابر و شاکر رہو، یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ اور پھر آئی، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، فرمایا القی عصاک، اے موسیٰ اپنا یہ عصا سمندر پہ ماری۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا اپنا سمندر پہ مارا، اور پھر کیا ہوا آپ سارا واقعہ جانتے ہیں۔ 12 راستے سمندر نے دیے، ایک عصا مارا، اور عصا مارنے کے بعد 12 راستے سمندر نے نکال دیے، اور وہاں سے قوم والے سکون کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نکل گئے۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ رب العالمین کی مدد، جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا، آگ میں ڈال دیا گیا، سمجھتا یہ کہ اب یہ جل مل جائیں گے، اب ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ نہیں کوئی وسائل اور نہیں کوئی اسباب نظر آتے تھے کہ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام زندہ نکل آئے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے تو اسباب و وسائل کوئی اہمیت و امتیاز نہیں رکھتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وسائل کی اسباب کی، وسائل و اسباب تو میں آپ محتاج ہیں، اللہ رب العالمین تو محتاج نہیں۔ اس رب کو کبھی پکار کے دیکھ، میری تیری مشکل حل نہیں ہوتی، میرے تیرے اندر کمی ہے۔ رب کی شان، رب کی طاقت، رب کی قدرت، رب کی مدد آج بھی وہی ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھی۔ وہی رب آج موجود ہے جو رب مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل کھلا رہا ہے، جو رب ابراہیم علیہ السلام کو آگ نمرود سے نکال رہا ہے،
جو رب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کے عذابات سے ان کی قوموں کو نکال رہا ہے، آج بھی وہی رب موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ آج ہمارے ایمان میں، یقین میں کمی آ گئی، اللہ کے دین کے ساتھ ہماری وابستگی کم ہو گئی، اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہے۔ تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رب کو بعد میں پکارتے ہیں جب بہت مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ اسباب و وسائل پہ یقین رکھتے ہیں۔ نہ میرے بھائیوں، وہ رب اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ جو تیری قسمت میں لکھا ہے، خیر ہے یا شر ہے، وہ تجھے مل کے رہے گا۔ مت دوڑ لگا اس دنیا کے پیچھے، کوشش الگ ہے، دوڑ الگ ہے۔ آج لوگ دوڑنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، فلاں پریشانی سے بچ جاؤں گا، فلاں مصیبت سے بچ جاؤں گا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی اور مصیبت اس کو آگے دیتی ہے۔ اس دنیا کی صرف کوشش کرنی ہے، دوڑ اللہ کی رحمت کی طرف لگانی ہے۔ جب اللہ کی رحمت کی طرف دوڑ لگائیں گے تو اللہ کی مدد دیکھیے گا کتنی نزدیک آتی ہے۔ اور اس بات کا مشاہدہ ہر انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ پریشانی کے عالم میں ہو اور پھر اچانک کہیں سے اس کی پریشانی کی تشفی ہو جائے، اس کی پریشانی ختم کرنے کے لیے بندوبست ہو جائے، پھر اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ لگتا ہے کوئی نیکی کام آ گئی۔ نیکی تو کام آتی ہے، در حقیقت میں اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایسے بے شمار واقعات و مسائل ہیں، اللہ نے کس کس موقع پر کن کن افراد کی اپنے بندوں کے اندر رب العالمین نے مدد فرمائی۔ جناب رابعہ بصری اللہ کی ولیہ تھی، رات عبادت کر کے سو گئی، گھر میں چور آیا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اسے سامان نظر نہیں آیا کہ چورا کے لے جاؤ، البتہ ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اس نے اس چادر کو ہی غنیمت سمجھا اور اس نے اس کو بغل میں دبا کے وہاں سے نکلنا چاہا۔ جناب رابعہ بصری سوئی ہوئی، جیسے دروازے کے قریب پہنچا تو چکرا کر زمین پہ گر گیا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھتا ہے کہ وہ جس راستے سے گھر میں آیا تھا وہ دروازہ نظر نہیں آیا، بڑا پریشان ہو گیا، چادر زمین پہ رکھی اور جب نگاہ سامنے ڈالی تو دروازہ نظر آ گیا۔ اس نے کہا اب نکل جاؤں گا، پھر دوبارہ چادر اٹھائی اور نکلنا چاہا تو پھر چکرا کر گر گیا اور خوف کے مارے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ سامنے دروازہ غائب ہو گیا، نظر نہیں آ رہا۔ آواز آئی، غیبی آواز آئی کہ کیا سمجھتا ہے کہ ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست بھی سویا ہوا ہے، دوسرا دوست جاگتا ہے، جاگ رہا ہے اور اس کی کیفیت اور اس کی خصوصیت ہی یہی ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو اس کا دوست جاگ رہا ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فوراً وہاں سے چادر چھوڑی، توبہ استغفار کیا، معافی تلافی کی۔ جناب رابعہ بصری کی آنکھ کھل گئی، کہا کون ہے؟ کہا چوری کرنے آیا تھا، لیکن یہاں سے ایمان چوری کر کے لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ، چوری سے توبہ کر لی،
اسی طرح ایک بڑھیا ایک بادشاہ کے بالکل بازو میں رہتی تھی، چھوٹی سی کٹیا بنی ہوئی تھی، چھوٹا سا گھر، تینکوں کا، سینٹوں کا، لکڑی کا، اور بادشاہ کو یہ ناگوار گزرتا تھا کہ میرے محل کے برابر میں چھوٹا سا کوئی گھر نقص والا ہو۔ اس بڑھیا کو کوئی کام پڑ گیا، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے چلے گئی، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، آنے میں 2-4 مہینے لگ گئے۔ جب 2-4 مہینے کے بعد واپس آئی اور محل کے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، محل کے پیچھے جا کے دیکھا، محل کے آگے دیکھا، جو گھر چھوڑ کے گئی تھی وہاں اس کو گھر نظر نہیں آیا، اس کی جگہ کوئی دوسری عمارت بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اس نے کہا جان چھوٹی گڑیا سے، اب یہ تو نہیں ہے، اس کا گھر بھی ہٹا دیتا ہوں یہاں سے، اور وہاں پہ اپنا کوئی اس نے کمرہ وغیرہ کوئی جگہ بنا لی۔ اس نے چیخو پکار کی، کہا کہ کیا ہوا، یہاں تو گھر چھوڑ کے گئی تھی، میں اپنا آگے دیکھتی ہوں کہ گھر نہیں ہے۔ جواب دیا کہ وہ ٹوٹا پھوٹا گھر اس محل کی شان و شوکت کو خراب کرتا تھا، تو چلے گئی، تو یہاں پہ نہیں تھی، تو بادشاہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کے تیرا گھر توڑ دیا، اس کی جگہ یہ عمارت بنا لی۔ کہتی یا اللہ، اے اللہ، میں تو چلی گئی تھی اور در حقیقت میں واقعی نہیں تھی، میں اپنے کام کاج کے سلسلے میں چلی گئی تھی، اللہ تو تھا، بس یہ کہنا تھا۔ وہ جو عمارت بنی ہوئی تھی وہ عمارت ساری کی ساری گر گئی۔ اللہ کی مدد، اس لیے فرمایا کہ مظلوم کی ہائے سے بچ، اگر مظلوم کی دل سے ہائے نکل گئی تو انسان کا بنا بنایا کام بگڑ کے رہ جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معراج ہوئی، جبریل امین آپ کے ساتھ ہیں، سفر معراج جاری ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سفر چل رہا ہے۔ اچانک کیا دیکھا کہ ان کے پاس سے بہت تیزی سے کوئی چیز گئی عرش الہی کی طرف۔ جبریل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا چیز گئی یہاں سے جو ہم سے پہلے عرش الہی میں پہنچ کے جا کے؟ فرمایا کہ پیارے پیغمبر یہ کسی مظلوم کی ہائے ہے جو زمین سے تیزی سے عرش الہی کی طرف جا رہی ہے، جو ہم سے پہلے پہنچ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی ہائے سے بچ، مظلوم کو تکلیف دینے سے بچ۔ اگر اس کے دل سے ہائے نکل گئی تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی تو بھی دیکھے گا۔ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ محترم بھائیوں، ان واقعات و حالات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کے لیے صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ جب ہم صابر اور شاکر رہیں گے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھیں گے، نرم مزاج ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد کے نظارے محترم بھائیوں ہم بخوبی دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔